بچوں کی فکر کریں گے. ارتداد کے کنارے پر ہیں ہماری قوم کے اکثر لوگ. جب اکثر کہتے ہیں تو 50% سے اوپر چلی جاتی ہے. میں کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں, یہ کوئی خفیہ خبر نہیں ہے, کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ 50% سے زیادہ اگلی جنریشن مرتد ہو چکی ہوگی اگر ہم ایسے ہی آرام سے بیٹھے رہے. اگلی نسل ہو سکتا ہے ہم اللہ ایسا دن ہمیں نہ کرے, لیکن حالات جس طرح جا رہے ہیں بدل رہے تیزی سے, حمیت ختم ہو گئی ہے. حمیت نہیں تو کچھ نہیں. پھر وہاں بھی کوئی ضرورت نہیں پڑتی تھی ان کو کچھ کرنے کی. اگر بے حمیت قوم ہوتی تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. مان لیتے ہاں جو تم کہہ رہے ہو صحیح. وہ حمیت یہ تو ہے جس نے کھڑا کیا ہے اس کاروبار, اور حمیت جا رہی ہے جوانوں میں سے, بچوں میں سے, بچیوں میں سے. لڑکے لڑکیاں کس طرح سے شادیاں کر رہے ہیں یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے. مولوی صاحب بہت چھوٹی چیز ہے, اس سے بہت بڑا ہونے والا ہے. اللہ نہ کرے ایسا ہو, اللہ اس برے وقت سے بچائے, میری بات جھوٹ ثابت ہو جائے. لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ تو ہے. اسے کیسے پلٹ جائے؟ ہاں پلٹ سکتا ہے, آپ لوگ ارادہ. کوئی محلہ کوئی علاقہ اگر 10 کرے تو بچنے نہیں چاہیے کہ آپ وہاں مکتب کا نظام قائم کریں, برپا کر دیجیے اس نظام انشاءاللہ. میں تو اور بات کہتا ہوں, ہمارے بزرگوں کو بری لگے گی, اس لیے میں بات کہنے سے پہلے واپس بھی لے رہا ہوں سر, پہلے واپس لے رہا ہوں. میری بات بالکل مانی نہ جائے, لیکن میں یہ کہتا ہوں بڑے مدرسے بند کر دینے چاہیے اگلے 5 سال کے لیے یا 3 سال کے لیے. ہم پہلے مکتب قائم کریں, سارا بجٹ یہاں منتقل کرنا چاہیے, اور مکاتب قائم کرنے کے لحاظ سے, چلانے کے لحاظ سے 6 مہینے کے کورس بنانے چاہیے. وہ جو میاں جی کہتے ہیں, ایک لفظ نکلا ہے, اس کا کچھ بھی آپ نام رکھ سکتے ہیں, اور سب علماء کو نکلنا چاہیے. محلے محلے, علاقے, گاؤں مکتب قائم کرنے چاہیے. اسی پر محنت کرنی چاہیے. یہی ہماری جدوجہد ہے, یہی ہمارا جہاد ہے, اپنے نوجوانوں کے دین کو, بچوں کے مستقبل کو بچانے کے. لیکن ٹھیک ہے, اس کو مت مانیے, پر جتنا بجٹ مدرسے میں لگا رہے ہیں کم سے کم اتنا بجٹ مکتب میں لگائیں. جمعیت علماء نے, دارالعلوم نے 15% کا 10% کا فیصلہ کیا ہوا. میں کہتا ہوں یہ وقت ایسا ہے, ہمیشہ کے لیے نہیں, صرف 3 سال کے لیے کر دیں کہ ہم 3 سال تک اپنے بجٹ. اچھا بجٹ بھی سن لیجئے, اگر قوم کو بیدار کر لیا جائے تو خود کفیل مکاتب قائم ہوں گے انشاءاللہ. آپ کو صرف نگرانی کے اوپر پیسہ خرچ کرنا پڑے گا, بس مکتب اپنا پیسہ خود جنریٹ کرے گا انشاءاللہ. دیہاتوں میں بھی اگر آپ یہ سمجھانے میں کامیاب ہو جائے کہ آپ کے نسلوں کا ایمان خطرے میں ہے, یہ ہم آپ کے بچوں کے ایمان بچانے کے لیے کر رہے ہیں, تو آج بھی الحمدللہ مسلمان اکثر یہ ہے. کچھ علاقے ایسے جہاں 100% ریسپانس نہیں ملے گا, 50 تو ہر جگہ ملے گا, اور اکثر جگہوں پر 100% یا نہیں تو 80-90% ریسپانس آپ کو ملے گا. کوشش کرنے کی ضرورت ہے اس کام کو اپنے عزم کے ساتھ, طاقت کے ساتھ, ارادے کے ساتھ, جنون کے ساتھ. ضرورت جنون کی ہے تو چپل پہن کے کام کریں گے, کام ہوگا, ورنہ جوتوں سے بھی اور ہوائی جہازوں سے بھی کچھ نہیں ہوتا. جن کے پاس جنون نہیں ہوتا وہ آدھی رات میں بھاگا ہی کرتے ہیں. ضرورت جنون کی, صرف ارادے سے کام نہیں چلے گا. ارادہ فکر کریں, ارادہ کریں, عزم کریں, اور جنون کے ساتھ جٹ جائیں. جوانوں کو جوڑنے کے لیے, یہ اسی کام کے لیے جوانوں کو جوڑنے کے لیے یہ یوتھ کلب قائم کیا گیا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو رضاکار چاہیے. مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ جمعیت علماء کو رضاکار مل جائیں گے اس بہانے سے. میں نے کہا یہ بونس اللہ کا انعام ہوگا جو رضاکار ملے گا, لیکن ہم رضاکار دین بنانے کے لیے نہیں کر رہے ہیں, ہم تو اس کی زندگی بنانے کے لیے کر رہے ہیں, اس کی آخرت کی فکر کے لیے کر رہے ہیں. اس کو گاؤں علاقے جا کر کام کرنے کے ارادے سے کہ وہ کام کرے, سیکھے گا, جڑے گا.
پچھلے 200 سال میں کبھی مسلمان نشے کا اتنا عادی نہیں ہوا جتنا اس وقت ہو چکا ہے. کس کس بیماری کو رو گے, کہاں کہاں گھومو گے, کون کون سا پہلو ہے ایسا جو چھوٹ جائے گا. شاید عالم اسلام کی تاریخ میں ہماری بچیوں میں زنا اتنا عام کبھی نہیں ہوا ہوگا جتنا آج. تو جتنی برائی بڑھ رہی ہے اتنی ذمہ داری بڑھ رہی ہے, کام بڑھ رہا ہے, اور کام کا موقع ہے. زمانہ گوش پر آواز ہے مولانا, گوش پر آواز ہے. آپ کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہے. جن کے غلام ہیں ان کو تو لوگ پتھروں سے مارا کرتے تھے. آپ کے لیے پھول لے کر انتظار میں بیٹھا ہوا ہے, کاش ہم نکل کے کھڑے تو ہو جائیں. آپ کے سامنے کوئی چیلنج نہیں, اپنی سوسائٹی کی طرف سے کوئی چیلنج نہیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اپنے رشتہ داروں کی طرف سے چیلنج, کیا کیا نہیں کیا گیا, حتیٰ کہ قتل کرنے کی, شہید کرنے کی, جان لے لینے کا ارادہ کر لیا. پلاننگ کر کے, منظم طریقے سے طے کر کے کہ جان لے لیں گے, لیکن حق بات نہیں کہنے دیں گے, اللہ کا نام نہیں لے دیں گے. فرمایا اللہ کے راستے میں جتنا میں ستایا گیا اتنا کوئی نہیں ستا. اور میں کہتا ہوں, پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں, سارے لوگوں کے ستائے جانے کو اکٹھا کر لیا جائے تو بھی ان کے ستائے جانے کے آدھے پہ نہیں پہنچ سکیں گے قیامت جتنا ان کو ستایا. وہ ایک موقع تھوڑی تھا, وہ سب جانتے ہیں. آپ میں کیا سناؤں گا, ارادہ کر لیجیے, عزم کر لیجیے. جمعیت علماء اسی کا نام ہے, اسی کا نام ہے جمعیت علماء, اور کسی چیز کا نام نہیں ہے جمعیت علماء. کسی کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے اور 3 انجمنوں کا نام لیا ہے اس نے, اسی سے پتہ چل جانا چاہیے کہ جمعیت علماء کیا ہے اور مدارس کیا ہیں اور دعوت کا کام کیا ہے. وہ گواہی دے رہا ہے, پر ہمیں نہیں. تو ان کے سلجھانے میں جب دقت تمہیں محسوس ہو, ان کے سلجھانے میں جب دقت تمہیں محسوس ہو, اپنی زلفوں کو دکھا دینا پریشانی میں. تو بزرگوں اور دوستوں, نوجوان ساتھیوں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عظیم الشان پلیٹ فارم اور گولڈن اپرچونٹی, سنہرا موقع آتا ہے. تھوڑی سی زندگی, اس لمحے موت آ جائے گی کچھ خبر نہیں. آخری بات, جمعیت علماء ایک دستوری جمہوری جماعت, اس کے نظام میں, اس کے نظام ترکیبی میں جمعیت علماء ہند کی جتنی بھی اہمیت ہے وہ آپ کی وجہ سے. جتنا زیادہ آپ کارآمد ہوں گے, جتنا زیادہ آپ کام کرنے والے ہوں گے, جتنا زیادہ آپ منظم ہوں گے, جتنا زیادہ آپ مخلص ہوں گے, جتنا زیادہ آپ محنتی ہوں گے, جتنا زیادہ آپ کے عہدے مسلسل کریں گے, جمعیت علماء صوبہ اور جمعیت علماء ہند خود بخود مضبوط ہوتے چلے جائیں گے. اگر جمعیت علماء ہند مضبوط ہے یا جمعیت علماء صوبہ مضبوط ہے تو وہ جمعیت علماء صوبہ اور جمعیت علماء ہند کی وجہ سے نہیں ہے, جمعیت علماء ضلع اور جمعیت علماء مقام کی وجہ سے, آپ کی وجہ سے. آپ ہیں تو ہم ہیں, آپ نہیں تو کچھ نہیں. جو کچھ ہے آپ ہیں, اس لیے آپ سے کہہ رہے ہیں آپ کو کھڑا ہوں. آپ کھڑے ہوں گے تو جمعیت علماء خود بخود کھڑی ہو جائے. اس وقت تو پوری قوم من حیث القوم بے عزت اور رسوا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ سے اس رسوائی کو فتح میں تبدیل کرے, حالات کو بدل.
ارادوں کو بدلیں. ہم اندر سے ٹھیک ہوں گے تو باہر والے کو اندر اور باہر دونوں سے ٹھیک کر لیں گے.